الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورسوله النبي الكريم الأمين المكين الهنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ڈٹھے ورق قرآن دے خول سارے تیری شان جیا نہ کوئی اور ڈٹھا او تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا تے انو عاشق اصلی چور ڈٹھا. تے کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پیندا رات دن ایو شور ڈٹھا. اے اعظم اللہ والے نے گل مکا چھوڑی کہ تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم علی سیدنا وسندنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين.
دی روز در بستان سرا کہ ہم مطوطیان خوشنوا پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ. یہ کمریاں بھی ذوق میں ڈال سر اپنا توق میں کرتی تھی چرچا شوق میں کشف دجا بجمالہ. یہ بلبلیں بھی کوب کو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی چرچا سو بسو حسنت جمیع خصالہ. یہ چڑیوں کے سن کر چہ چہے یہ چڑیوں کے سن کر چہ چہے انسان بھلا کیوں چھپ رہے لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. حمد و صلوات کے بعد اللہ رب العزت کی تمام تعریفیں کریم اللہ کی ذات کے لیے درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے اور بے شمار سلام ان تمام ہستیوں کے لیے جنہوں نے اپنا مال اپنی اولاد اور اپنی جانوں کو قربان کر کے دین اسلام کو ہم تک پہنچایا. حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ خون سے چراغ دین کا جلایا حسین نے. خون سے چراغ دین کا جلایا حسین نے. رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے. خود نے تو ایک خود نے تو ایک قطرہ پانی کا نہ پیا پر اے کربلا تجھے خون پلایا حسین نے. پر اے کربلا تجھے خون پلایا حسین نے. جناب اعلیٰ محبوب علیہ السلام کے دیوانوں، محبوب علیہ السلام کے ساتھ پیار کرنے والوں، محبوب علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے والوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جینے والے اور مرنے والوں، اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ جس کریم اللہ نے ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے مسجد میں پہنچائے ہیں. اللہ رب العزت کے پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کریم اللہ باقیوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے کہ وہ بھی جلد از جلد ذکر و اذکار سننے کے لیے مسجد میں تشریف لے آئیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کریم اللہ ارشاد فرماتا ہے اپنے عظمت والے قرآن پاک میں، اس قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے جس کے بارے میں کریم اللہ فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی عیب نہیں ہے، عیبوں سے پاک کتاب قرآن مجید ہے. اور فرمایا فیہ ھدی للمتقین. کریم اللہ نے ارشاد فرمایا یہ ہدایت ہے اس میں متقی لوگوں کے لیے.
اللہ اکبر. آگے اللہ نے ارشاد فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. کریم اللہ نے ارشاد فرمایا اور وہ لوگ جو نمازیں پڑھتے ہیں اور میرے دیے ہوئے رزق میں سے میری راہ میں خرچ کرتے ہیں. فرمایا اللہ رب العزت نے الذین یؤمنون بالغیب، اور وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نمازیں پڑھتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکاتیں ادا کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور میرے دیے ہوئے رزق میں سے میری راہ میں بے بہا خرچ کرتے ہیں. اللہ اکبر. فرمایا والذین یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، بما انزل من قبلک، جو میں نے نازل کیا، وبالآخرۃ، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون. اللہ اکبر. اب آپ عزیز وقار اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. کریم اللہ نے ارشاد فرمایا اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا. کیا ارشاد فرمایا کریم اللہ نے؟ ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے باتیں نہ کرو، ایک دوسرے کی برائی نہ بیان کرو، ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈے نہ تیار کرو، ایک دوسرے کے خلاف طنز بازیاں نہ کرو، ایک دوسرے کے خلاف گروہ بازیاں نہ بناؤ. فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. أَيُحِبُّ، کیا تم میں کوئی پسند کرتا ہے، یہ کرے گا، یہ رکھے گا، أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے تو تمہیں یہ گوارا نہ ہوگا. ایمان والو، غیبت کے بارے میں کریم اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے. غیبت کے بارے میں کریم اللہ نے یہ قرآن پاک میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب عطر مبارک پر اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا ہے. اور اس بات سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دیکھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے غیبت کا کس قدر بڑا گناہ اللہ رب العزت نے اس کو فرمایا ہے کہ غیبت کرنا کس قدر بڑا گناہ ہے اور غیبت کرنے والا کتنے عظیم عذاب مبتلا ہوگا. مسلمان پر مسلمان کی عزت کرنا واجب ہے. اللہ کے حبیب، ہم بیماروں کے طبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہے. یعنی اس حدیث پاک میں صاف طور پر ظاہر ہے کہ مسلمان کو چاہیے مسلمان کے جان و مال اور اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے.
یہ مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کی عزت کی بھی حفاظت کرے، اس کے مال کی بھی حفاظت کرے، اس کی جان کی بھی حفاظت کرے اور اس کی عزت و آبرو کی بھی حفاظت کرے۔ ٹھیک ہے مسلمان، اگر جو مسلمان کلمہ پڑھتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کی عزتیں اچھالتا ہے، ان کی عزتیں برباد کرتا ہے اور پھر اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے، اپنے آپ کو متقی بھی کہتا ہے، اپنے آپ کو پرہیزگار بھی کہتا ہے، اپنے آپ کو تقوی والا بھی کہتا ہے، اپنے آپ کو محبوب علیہ السلام کا عاشق بھی کہتا ہے، اپنے آپ کو اسلام کا نام لیوا بھی کہتا ہے، اپنے آپ کو قرآن کا نام لیوا بھی کہتا ہے، پر کسی مسلمان کی عزت و آبرو کی حفاظت نہیں کرتا، تو گویا کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے، گویا کہ وہ اپنے ایمان کا محاسبہ کرے، گویا کہ وہ اپنے دل کا محاسبہ کرے، کیا اس کے دل میں ایمان بھی موجود ہے کہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے پتہ یہ چلا حدیث پاک سے کہ جو کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، کہ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو غیبت سے بچاؤ، اپنے آپ کو غیبت سے بچاؤ، بے شک غیبت بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ ایک آدمی زنا کے بعد توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس مبارکہ سے نکلے ہوئے موتی ہیں، چمکتے ہوئے دندان مبارک سے چھلکتے ہوئے یہ موتی ہیں۔ کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضحا والے چہرے کے وہ حصہ جس کو لب اقدس مبارک کہا جاتا ہے، وہ حصہ جس کو کافور کے اونٹ جو ہے وہ کہا جاتا ہے، ہونٹ کہا جاتا ہے، جن کے لب اقدس مبارک کو کافور کے کہا جاتا ہے، ان سے یہ نکلی ہوئی پھول کی پتیاں ہیں، کلیاں ہیں، جن کو محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ لوگوں اپنے آپ کو بچاؤ، غیبت سے بچاؤ، کسی کے بارے میں برا گمان رکھنے سے بچاؤ، کسی کے خلاف پروپیگنڈا کرنے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بچاؤ، کیونکہ تمہارے اوپر لازم ہے ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا۔ فرمایا کہ اگر تم یہ جانو کہ غیبت بہت بڑا گناہ ہے، حتیٰ کہ یہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، فرمایا زنا کرنے والا زنا کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے، وہ معاف فرما دیتا ہے۔ فرمایا کریم نبی نے لوگوں سن لو، جو بندہ غیبت کرتا ہے اللہ رب العزت اس بندے کی توبہ کو بھی قبول نہیں فرماتا جب تک وہ بندہ اس بندے سے جا کر معافی نہ مانگ لے جس کے پیٹھ پیچھے باتیں کرتا رہا ہے، جس کی غیبتیں کرتا رہا ہے، جس کی چغلیاں کرتا رہا ہے، جس کے بارے میں لوگوں کے ساتھ باتیں کرتا رہا ہے، جس کے بارے میں لوگوں کو جو ہے اس کے خلاف اکساتا رہا ہے، ابھارتا رہا ہے، لوگوں کو جو ہے وہ اس کے بارے میں الٹ سیدھی جو ہے وہ باتیں کرتا رہا ہے۔ ہاں، اللہ کی بارگاہ میں آئے، اس بندے سے معافی مانگے کہ اے میرے
بھائی اے میرے دوست، اے میرے فلاں، اے میرے بھائی، اے میرے عزیز، میں نے تیرے خلاف باتیں کی ہیں، لہذا مجھے اب شرمندگی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، قبر میں جانا ہے، حشر میں جانا ہے۔ حشر کا جب میدان لگے گا، جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ادھر سے حبیب کبریا، محبوب مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، نور خدا تشریف لے آئیں گے، اور پھر مجھے کیا فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، اے میرے امتی، اے میرا کلمہ پڑھنے والے، اے میری محبت کا دعویٰ کرنے والے، کیا تو نے میرا وہ فرمان نہ پڑھا تھا کہ میرے بندے کے بارے میں تو باتیں کرتا رہا، اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں تو باتیں کرتا رہا، اس کی غیبتیں کرتا رہا؟ کیا اللہ کا تو نے وہ فرمان نہ پڑھا تھا کہ کریم اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کریم اللہ نے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ فرمایا کیا نہ پڑھا تھا کہ کریم اللہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو؟ کریم اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو پھر آگے کریم اللہ خود ہی فرماتا ہے میتن فکرہتموہ، اور تو یہ تمہیں دوبارہ نہ ہوگا کہ بھائی فوت ہو جائے اور اس کو دفنانے کی بجائے بھائی اپنے بھائی کا، مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچنا شروع کر دے، اس کا گوشت کھانا شروع کر دے۔ تو فرمایا کوئی یہ پسند کرے گا؟ تو ایسا کوئی نہیں پسند کرے گا۔ تو فرمایا جو بندہ کسی ایمان والے کی، کسی مسلمان بھائی کی، کسی جو ہے وہ عزیز کی، کسی دوست کی، کسی عزیز و قرب رشتہ دار کی پیٹھ پیچھے باتیں کرتا ہے، اس کے خلاف پروپیگنڈے کرتا ہے، اس کے خلاف اس کی بدگوئیاں کرتا ہے، اس کی عزتیں اچھالتا ہے، کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ وہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے؟ وہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ رہا ہے، وہ اس بات کو پر جو ہے وہ ڈرتا نہیں؟ کیوں نہیں خوف کھاتا؟ اللہ اکبر۔ تو کریم محبوب نے تو فرما دیا کہ لوگوں وَإِنَّ صَاحِبَ الْغِيبَةِ لَا يُغْفَرُ لَهُ حَتَّى يَغْفِرَ لَهُ صَاحِبُهُ، غیبت کرنے والے کی بخشش اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک وہ شخص معاف نہ کر دے جس کی غیبت کی ہو۔ جب وہ بندہ اسے معاف کرے گا تو تب جا کے اسے معافی ملے گی، ورنہ معافی نہیں ہے۔ اور اسی طرح آتا ہے، جس طرح اس حدیث سے پہلے میں نے بتایا کہ فرمایا یہ زنا سے بھی برا فعل ہے، غیبت کرنا زنا سے بھی برا فعل ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ عرض کیجیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کریم نبی نے ارشاد فرمایا حل تدرون ما الغیبۃ، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ سے کریم محبوب پوچھ رہے ہیں، سوال خود ہی فرما رہے ہیں کہ صحابہ حل تدرون ما الغیبۃ، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ تو سارے صحابہ عرض کرنے لگتے ہیں اللہ ورسولہ عالم، کریم محبوب اللہ اور اس کا رسول بہتر جاننے والے ہیں۔ کسی نے وہاں پر یہ نہیں کہا کہ یا نبی اللہ میں علم زیادہ رکھنے والا ہوں، میں تورات بھی پڑھنے والا ہوں، میں انجیل بھی پڑھنے والا ہوں، میں زبور بھی پڑھنے والا ہوں، جو آپ کے اوپر نازل ہونے والا قرآن ہے میں اسے بھی پڑھنے والا ہوں، میں فلاں صحیفے کو بھی جو ہے وہ پڑھنے والا ہوں، میرے پاس فلاں علم بھی ہے، فلاں علم بھی ہے، فلاں بات کو بھی میں جانتا ہوں، فلاں کو بھی میں جانتا ہوں، شاید اس کا معاملہ یہ ہو، شاید اس کا حل یہ ہو، شاید یہ ہو، نہیں، سارے بیک
زبان میں کہتے ہیں، سارے صحابہ نبی کی محبت میں، نبی کے ادب میں، نبی کے پیار میں، نبی کی شان و عظمت و مقام کو دیکھتے ہوئے سارے یہی کہتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، کہ کریم محبوب اللہ اور اس کا رسول بہتر جاننے والے ہیں۔ کہہ دیں سبحان اللہ، کہ محبوب اللہ اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ غیبت کیا ہے۔ آج تو ہم جو ہے کسی جگہ پر گئے، ختم پر گئے، کسی جگہ پر شادی پر گئے، کسی جو ہے وہ جنازے پر گئے، کسی کے گھر مہمان کے طور پر گئے، یا بازار میں چلے گئے اور وہاں پر ہم نے جو ہے کچھ باتیں کی، اور جب واپس آئے، واپس آ کر ہم نے کچھ باتیں کی ان کے خلاف، وہاں ان کے سامنے کچھ اور ان کی پیٹھ پیچھے کچھ، ان کے سامنے ان کے رشتہ دار جو وہاں پر موجود نہیں ہیں ان کے خلاف باتیں کی، اور جب وہاں سے جنازے سے واپس گھر آئے، ختم سے واپس آئے، جنازے سے واپس آئے، بازار سے واپس آئے، رشتہ دار کے گھر سے واپس جب آئے، شادی بیاہ سے جب واپس آئے، اور جو رشتہ دار وہاں نہیں گئے تھے ان کے پاس جا کر ان کے خلاف باتیں کی، وہ تو یہ کہہ رہے تھے، وہ تو اس طرح کہہ رہے تھے، تو انہوں نے تو آپ کا نام نہیں پوچھا، انہوں نے تو فلاں نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہم کیوں کرتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ زنا کیا بہت بڑا گناہ ہے، اور حتیٰ کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، کریم نبی نے فرمایا یہ سود سے بھی بڑا گناہ ہے، غیبت کرنا سود سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اب سود کا اپنا درجہ جو بیان کیا گیا ہے، 1 درہم اگر کوئی بندہ سود کا استعمال کرتا ہے، فرمایا گویا اس کا گناہ اس کے برابر ہے جس نے اس نے اپنی ماں سے 36 مرتبہ زنا کیا ہو۔ اتنا گناہ 36 مرتبہ زنا کے برابر، اور فرمایا جو بندہ غیبت کرتا ہے اس کا گناہ اس زنا سے بھی زیادہ اور سود کی حرمت سے بھی زیادہ گناہ ہے، جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں، اور بات کرتے کرتے پھر یہ بھی کہتے ہیں بات کرنی تو نہیں چاہیے پر کر رہا ہوں، کرنی تو نہیں چاہیے پر کر رہا ہوں۔ خدارا ہمیں اپنے جو ہے وہ محاسبہ کرنا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، کسی اور کی طرف دیکھنے کے بجائے کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں اس طرح کرتا ہے، فلاں اس طرح کرتا ہے، یہ کہنے کی بجائے ہمیں اپنے گریبان کو دیکھنا ہوگا، کیا ہم اس جرم میں ثابت ہیں، ہم اس جرم میں جو ہے ہیں کہ نہیں ہیں، یا ہم اس جرم سے بچے ہوئے ہیں، یہ شامل ہیں۔ جس طرح سلطان العارفین حضرت بہو سلطان رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ برے نو میں لبن ٹریا، برا نہ لبا کوئی، جد میں اپنے اندر جاتی ماری، میں تو برا نہ کوئی۔ آج صرف اور صرف اپنا محاسبہ، اپنے گریبان کو دیکھنا ہے، کیا واقعی میں نے کتنا یہ گناہ کیا ہے، کیا واقعی میں نے کن کن محفلوں میں بیٹھ کر، کس کس چوک اور چراہوں میں کھڑے ہو کر کس کس کے خلاف میں نے باتیں کی ہے، آئے کیا میرا یہ گناہ معاف ہوگا؟ نادم و شرمندہ ہونا ہوگا۔ آئیے محبوب نے کیا فرمایا، حل تدرون ما الغیبت، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ تو صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آقا کریم نے فرمایا غیبت یہ ہے ذکر کا اخا کا بما یکرہ، یعنی تم اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرو جس کو وہ ناپسند کرتا ہے۔ یعنی کہ جو کوئی بندہ چلا گیا، اگر فوت بھی ہو جائے تب بھی یہی معاملہ ہے، فوت ہونے کے بعد بھی اس کی غیبت نہ کرو کہ وہ فلاں تھا فلاں تھا فلاں تھا فلاں تھا، نہ، اچھے انداز میں یاد کرو۔ 100 میں سے اگر اس کی کوئی ایک اچھائی تمہارے پاس آتی ہے نظر میں، تو اس ایک اچھائی کا ذکر کرو، وہ 99 جو برائیاں نظر آ رہی ہیں اس کو چھوڑو، اللہ اس کا جو ہے وہ آخر اچھا کرے، اور اپنے آپ کو سوچو کہ میں نے قبر کے لیے، حشر کے لیے کیا کرنا ہے۔ فرمایا
کہ جب بھائی جو کسی بھائی کے خلاف بات کرتا ہے وہ بات جو اسے ناپسند ہے، فرمایا یہ غیبت ہے۔ صحابہ نے عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ عیب، اگر وہ نقص، اگر وہ کمی کجی اس بندے میں پائی جائے تو پھر اگر اس کا نام لیا جائے کہ یہ فلاں بندہ ایسا ہے تو پھر اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو غیبت ہے، یہی تو غیبت ہے، اس میں پائی جا رہی ہے اور تم اس کے بارے میں بات کر رہے ہو، اسے وہ پسند نہیں کرتا، اسی کو غیبت کہتے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک بات اس میں پائی نہیں جاتی اور کوئی بندہ اس کے بارے میں کہے کہ یہ تو ایسا ہے، یہ تو ایسا ہے، یہ تو ایسا ہے، تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہتان ہے، یہ کسی کے خلاف اس طرح کی بات کرنا جو اس میں نہ پائی جائے وہ بہتان ہے، اگر پائی جائے اور پھر کی تو فرمایا یہ غیبت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معراج آنے والا جو مہینہ ہے وہ معراج کا مہینہ ہے۔ جب معراج کے مہینے میں محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی سفر کیا اور مسجد اقصی سے پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں تک گئے اور پھر عرش اولی تک گئے اور پھر آپ نے جنت اور جہنم کی سیر کی، پل صراط کو دیکھا اور محبوب علیہ السلام نے وہاں طرح طرح کے عجائبات کا مشاہدہ فرمایا۔ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ محبوب علیہ السلام نے ایک قوم کو دیکھا اور وہ قوم کس عمل میں مبتلا تھی وہ سن لیجئے کہ محبوب فرماتے ہیں میں نے اس قوم کو دیکھا وہ اپنے ہی ہاتھوں کے ناخنوں سے اپنے چہروں کی جلدیں نوچ رہے تھے، اپنے جسموں کی جلدیں جو ہے وہ اپنے ناخنوں سے کھینچ رہے تھے۔ تو میں نے کہا ہے جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا حبیب کبریا، یا بیماروں کے طبیب، حکم فرمائیے۔ تو میں نے پوچھا اے جبریل یہ قوم عجیب ہے کہ اپنے ہاتھوں کے ناخنوں سے اپنے چہروں کی کھالوں کو نوچ رہے ہیں، اپنے جسموں کی کھالوں کو نوچ رہے ہیں اور اپنے آپ کے اوپر جو ہے اس طرح کا عذاب مسلط کر رہے ہیں۔ تو پتہ کریم محبوب نے کیا فرمایا؟ کریم محبوب فرماتے ہیں جب میں نے یہ جبریل سے پوچھا تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبت کیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبت کیا کرتے تھے۔ کوئی بندہ وہاں سے اٹھ کر جاتا تو اس کے خلاف باتیں کرتے، جب وہ سامنے ہوتا پھر اس کی تعریفیں کرتے، پھر کہتے کہ نہیں یہ تو بہت اچھا ہے، یہ تو بڑا اچھا ہے۔ جب ہی وہ وہاں سے ہٹتا مسلمان بھائی ایمان والا کلمہ کو یہ پیچھے کہتے یہ تو برا ہے، اس میں تو فلاں عیب ہے، فلاں کمی ہے، فلاں کجی ہے، فلاں کچھ ہے، فلاں کچھ ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے اور یہ قیامت تک یہ اپنے ہی ہاتھوں کے ناخنوں سے اپنی کھالوں کو جو ہے وہ خریدتے رہیں گے اور پھر ان کی کھالیں ٹھیک ہو جائیں گی، پھر خریدیں گے، پھر ٹھیک ہو جائیں گی، پھر خریدیں گے، یہ معاملہ ان کا چلتا رہے گا، اسی عذاب میں مبتلا رہیں گے، قیامت آ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو ایسے گناہ سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے کہ کریم اللہ ہمیں ایسے گناہوں سے جو ہے وہ بچنے والا بنائے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، اس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ آقا کریم نے فرمایا صحابہ کل کے دن تم نے روزہ رکھنا ہے اور روزہ رکھ کے جب تک میں یہ نہ کہوں کہ افطار کر لو اس وقت تک افطار نہیں کرنا۔ صحابہ نے لبیک یا رسول اللہ کہا یا رسول اللہ آپ کا حکم کل روزہ رکھنا ہے تو ہم روزہ رکھیں گے۔ دن آ گیا کل کا، جتنے صحابہ موجود تھے سبھی نے روزہ رکھا اور جب وقت ہوا ایک صحابی آیا آ کر عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں روزہ دار ہوں،
میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو کریم محبوب نے فرمایا جاؤ روزہ اختیار کر لو، تیرا روزہ ہو گیا ہے۔ دوسرا صحابی آتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں روزہ دار ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ آقا کریم نے فرمایا جاؤ روزہ اختیار کر لو، تیرا روزہ ہو گیا ہے۔ تیسرا آتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں روزے دار ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا جاؤ روزہ رکھ، روزہ تمہارا ہو گیا، روزہ اختیار کر لو۔ ایک آتا، دو، تین، چار، اسی طرح آ رہے ہیں۔ تو اسی لمحات میں ایک اور صحابی آتا ہے، آ کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر دو عورتیں کھڑی ہیں، وہ آپ کے سامنے آنے میں شرم حیا محسوس کرتی ہیں، یا رسول اللہ روزے دار ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو کریم نبی نے جب اس کی یہ بات کو سنا تو کریم رحمت للعالمین نبی نے اپنا چہرہ انور مبارک دوسری طرف پھیر لیا، دوسری طرف پھیر لیا۔ پھر اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر دو عورتیں کھڑی ہیں، روزہ دار ہیں، آپ کے سامنے آنے میں شرم و حیا محسوس کرتی ہیں، ان کے بارے میں حکم کیا ہے؟ تو کریم نبی نے رحمت للعالمین نبی نے اپنا چہرہ انور مبارک دوسری طرف پھیر لیا، حتیٰ کہ تیسری مرتبہ یہی ہوا۔ تو پھر آقا کریم نے فرمایا جن کے بارے میں تو پوچھنے آیا ہے جا ان کا پتر کر، ان کا تو روزہ ہی نہیں ہے۔ ابھی کریم نبی نے انہیں دیکھا نہیں ہے۔ یہاں پہ محبوب کے علم کی بھی بات ہوتی ہے، عظمت کی بھی بات نکلتی ہے، شان کی بھی بات نکلتی ہے، مقام و رفعت کی بھی بات نکلتی ہے کہ محبوب نے دیکھا نہیں ہے۔ محبوب نے فرمایا جاؤ اور ان دونوں عورتوں کو کہہ دو کہ ان کا تو روزہ ہی نہیں ہے۔ گیا صحابی رسول اور جا کر کہا، انہوں نے کہا کہ واللہ با خدا ہمارا روزہ تھا، ہم نے روزہ رکھا ہے۔ تو اسے صحابی نے کہا کہ محبوب کا فرمان ہے کہ تمہارا روزہ نہیں ہے۔ پھر وہ صحابی اندر آتا ہے، یا رسول اللہ وہ کہتی ہیں ہمارا روزہ ہے۔ تو کریم نبی نے فرمایا جاؤ دو پیالے لے جاؤ اور ایک پیالہ اس ایک عورت کے منہ کے سامنے کرو اور دوسرا دوسری کے، اور اسے کہا اس میں کیا کرو، الٹی کرو۔ جب انہیں کہا گیا تو انہوں نے الٹی کی تو صحابہ نے دیکھا اس میں خون کے لوتھڑے تھے، گوشت کے ٹکڑے تھے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا صحابہ دیکھو انہوں نے روزہ رکھا تھا حلال کردہ چیزوں سے جو اللہ نے حلال کی ہیں، انہوں نے اس کا اختیار کیا، اس کو توڑا حرام کردہ چیزوں سے۔ یا رسول اللہ کن چیزوں سے؟ تو محبوب نے فرمایا یہ دونوں بیٹھ کر مسلمانوں کی، ایمان والوں کی غیبتیں کرتی رہی ہیں، جس غیبت کی وجہ سے ان کے جو ہے وہ اندر پیٹوں میں جو ہے وہ یہ خون کے لوتھڑے بن گئے ہیں۔ کیوں بنے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں، اللہ نے فرمایا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ کریم اللہ نے خود فرمایا ہے اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں ناپسند ہوگا۔ فرمایا کہ یہ جو غیبت کرنا ہے گویا اپنے مردے بھائی کا گوشت کھانا ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ فرمایا یہ اس وجہ سے ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اب بات یہ ہم پہ جو ہے نا وہ سمجھنے کی ہے، صرف چھوٹی سی بات، ہم تو گزرتے کوئی بندہ گزرے اس کے بارے میں باتیں کر دیں۔ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں میں اور امام الانبیاء اکٹھے موجود تھے تو ایک عورت آتی ہے، ایک عورت آئی، اس نے کچھ باتیں کی اور اس کے بعد جانے لگی۔ تو میں نے محبوب علیہ السلام کی موجودگی میں کی موجودگی میں نے صرف اتنا کہا کہ اس کا قد کتنا چھوٹا ہے، اس کا قد کتنا چھوٹا ہے، میں نے صرف یہ بات کی تو کریم نبی نے میری طرف دیکھا اور فرمایا عائشہ کیا تو جانتی نہیں ہے یہ تو نے غیبت کی ہے؟ یا رسول اللہ اس کا قد چھوٹا ہے۔ تو آقا کریم نے فرمایا چاہے چھوٹا ہے لیکن تجھے حق نہیں ہے اس کے چھوٹے قد پر بات کر، لہذا تو نے غیبت کی ہے۔ دوسری حدیث میں یہی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں
ایک عورت کے بارے میں نے کہا کہ اس عورت کا دامن کتنا لمبا ہے، یعنی کہ جو اس نے کپڑے پہن رکھے ہیں وہ کتنے لمبے پہن رکھے ہیں، دامن کتنا لمبا ہے۔ تو آقا کریم نے فرمایا کہ عائشہ تو نے غیبت کی ہے، عائشہ جا پیالہ لے کے آ اور اس میں کیا کر کے دیکھ۔ ام المؤمنین، مومنوں کی ماں، اور وہ مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی گود میں سرکار نے سر انور مبارک رکھا ہے، تو اللہ قرآن نازل فرماتا ہے، اور جب آپ کا اس دنیا فانی سے آپ نے ظاہری پردہ فرمانا ہے، اس دن بھی آپ نے اپنا سر انور مبارک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گود مبارک میں رکھا ہوا ہے۔ یہ وہ ام المؤمنین ہے جو پیالہ دودھ کا پیے تو کریم محبوب آئے تو محبوب فرمائے عائشہ بتا تو نے اپنے ہونٹ کس جگہ سے لگا کر پیا ہے دودھ؟ عرض کی یا رسول اللہ یہاں سے، تو کریم نبی وہاں سے اپنے ہونٹ مبارک لگا کر دودھ کو پیے اور فرمائے کہ لوگوں اپنی بیویوں سے اس طرح محبت بھی کیا کرو۔ یہ وہ عائشہ ہے، اور یہ وہ عائشہ ہے کہ جن کے بارے میں قرآن پاک اللہ رب العزت قرآن پاک میں پاکی نازل فرماتا ہے۔ سورۃ نور تقریباً کئی آیتیں جو ہے ان کی پاکی میں نازل ہوئی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں جب میں پیالہ لے کر آئی تو محبوب علیہ السلام کے سامنے میں نے جب اس پیالے میں کیا کی تو میرے اس پیالے میں کیا کرنے کی وجہ سے وہ بوٹیاں وہ لوتھڑے مجھے نظر آئے، میں نے پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی۔ یہ تھا محبوب علیہ السلام کا فرمان عالی شان۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کریم اللہ ہم سب کو غیبت سے محفوظ فرمائے، ریاکاری سے محفوظ فرمائے، بہتان و کینہ سے محفوظ فرمائے، اور حق سچ کے راستے پر چلنے والا بنائے۔